السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے آج کا ٹاپک ہمارا جو ہے وہ سورج گرہن کے بارے میں ہے۔ سورج گرہن چونکہ پاکستان میں اس وقت شروع ہو چکا ہے، اس لیے یہ ہے کہ اس پر بات کی جائے۔ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں بڑی توہمات پائی جاتی ہے۔ تو اس کا سنت طریقہ کیا ہے؟ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب آپ کا بیٹا ابراہیم رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو اسی دن سورج گرہن ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی آخر زمان کا عظیم بیٹا ہے تو اس لیے سورج بھی گرہن ہو گیا ہے۔ جب یہ بات انہوں نے کہی تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا، جو کہ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اور حدیثوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ آپ نے نماز پڑھائی، 2 نفل پڑھائے، اور 2 نفلوں کا طریقہ یہ رکھا کہ جس طرح آپ 2 نفل شروع کرتے ہیں، پہلے دعائے افتتاح پڑھی جیسے سبحانک اللہ ہے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی، فاتحہ کے بعد قرآن مجید پڑھا، لمبی قرات کی، پھر آپ نے رکوع کیا، لمبا رکوع کیا، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ نے سجدے کی طرف جانے کی بجائے دوبارہ ہاتھ باندھ لیے اور دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھی، اور پھر اوپر قرآن پڑھا، لیکن یہ قرآن پہلے سے کم لمبا تھا۔ پھر اس کے بعد رکوع کیا اور یہ رکوع بھی کم لمبا تھا۔ تو اس طرح رکوع سے فارغ ہو کر آپ نے سجدہ کیا، 1 رکعت مکمل کی، پھر اسی طرح دوسری رکعت مکمل کی۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا، اور خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، کسی کی وفات یا زندگی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور لوگوں کی غلط فہمی دور کی۔ ایک اور حدیث میں آپ نے یہ بتلایا کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو نماز کی طرف لپکو اور استغفار کرو، اپنی گناہوں کی معافی مانگو، اور اللہ سے دعا کرو، اور صدقہ خیرات کرو، اور غلاموں کو آزاد کرو۔ یہ 5 چیزیں صحیح بخاری کے اندر ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور قسم کی عبادت اور کسی اور قسم کے طریقے صحیح حدیث میں نہیں ملتے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ دنیا کے اندر جو یہ سورج گرہن کے وقت لوگ شروع کر دیتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ اگر ہم سائنس کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورج کی طرف عام دنوں میں بھی دیکھیں تو آنکھیں خراب ہوتی ہیں، لیکن ان دنوں میں جب سورج گرہن ہوتا ہے تو خاص قسم کی شعاعیں نکلتی ہیں، تو ان سے زیادہ آنکھیں خراب ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر آپ سورج کو دیکھیں گے تو مکمل طور پر نابینا ہو سکتے ہیں، اس لیے سورج کو گرہن کی حالت میں دیکھنا نہیں چاہیے۔ بس اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں۔ یہ جو بنا ہوا ہے کہ حاملہ عورتیں یہ کریں اور وہ کمرے میں بند ہو جائیں، اور فلاں بندہ یہ کرے اور فلاں وہ نہ کرے، یہ ساری باتیں خود لوگوں نے بنائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج گرہن کو دیکھا تو آپ گھبرا گئے، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، اور آپ نے فرمایا کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے۔ تو دیکھیں، یہ اللہ ان کے ذریعے ڈراتا ہے، اپنی نشانیوں کے ذریعے اپنے بندوں کو۔
تاکہ میرے بندے میرے راستے پہ آ جائیں۔ ڈرانا کیا ہے کہ جب آپ نے سورج کو دیکھا، اتنا بڑا سورج چمکدار، اس کو اللہ نے اندھیرے میں تبدیل کر دیا، تو اللہ اس کو لپیٹ بھی سکتا ہے، اور جو اللہ سورج پر اتنا قادر ہے تو باقی کائنات پر اس سے زیادہ قادر ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں اللہ کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال ٹھیک کریں اور ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہو۔ یہی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور آپ نے دیکھا اخبارات میں ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ بعض اوقات جب سورج گرہن ہوتا ہے تو لوگ سمندروں کے کنارے چلے جاتے ہیں۔ ہندوؤں میں وہ کہتے ہیں گنگا میں نہائیں، اور پاکستان میں بھی لوگ کراچی کنارے جا کر، پچھلے سال جب ہوا تھا تو جنگ اخبار نے لکھا کہ لوگ اپنے معذور بچوں کو لے گئے اور وہاں پر ریت میں دبا دیا ان کو تھوڑی دیر کے لیے، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ساری تہمات ہیں اور نہ ان کا کوئی اور تعلق ہے۔ بس سورج کو دیکھنا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے شعاعیں نکلتی ہیں اور آنکھوں کو متاثر کرتی ہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم مشکل ہو یا آسانی ہو، شادی ہو یا غمی ہو، ہم صرف وہی طریقہ اپنائیں جس کا نام ہم نے کلمہ طیبہ میں پڑھا ہے، اسی کا طریقہ اپنائیں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو بس یہ گزارش کرنا تھی کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں، نماز پڑھنی ہے، نمبر 2 صدقہ کرنا ہے، نمبر 3 دعا کرنی ہے اللہ سے، نمبر 4 استغفار کرنا ہے، اور نمبر 5 غلاموں کو آزاد کرنا ہے۔ آج کل غلام تو نہیں ہیں، بہرحال آپ اپنے آپ سے کمزوروں پر شفقت کریں، رحم کریں، اور جو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ سورج کی طرف نہ دیکھیں، سورج کی طرف نہ دیکھیں تاکہ آپ کی آنکھیں خراب نہ ہوں۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاک پوری انسانیت پہ خیر فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں پر اور بالخصوص پاکستان اور عالم اسلام کی مدد فرمائے اور خیر فرمائے، اور تمام انسانوں پر رحم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے شکر الحمدللہ کلیئر ہو گیا سر جی، السلام علیکم۔ ہیں۔ وعلیکم السلام۔ بند کرو جی، ریکارڈنگ بھی بند۔ وہی نمبر ہمیں تو پتہ پڑ چکے ہیں، تو اور لوگ مانتے نہیں۔ میری بھابھی وہ جو کہتی ہے حمل ہونے والا تو میں ایسے کروں گی، ایسے کروں نہیں گی۔ باجی، یہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے بالکل۔ ہاں جی، اس کو بہت سمجھایا لیکن اس نے ہماری نہیں۔ اللہ تعالیٰ بس ہدایت دے ہم سب کو۔ ہاں جی، بس باجی آپ یہی بتائیں کہ جس کا کلمہ پڑا ہے ہم نے اس کا طریقہ اپنانا ہے۔ اگر یہ حاملہ عورتوں نے کچھ کرنا ہے تو کسی حدیث میں ہونا چاہیے۔ جی جی اگر حدیث میں نہیں ہے تو جو پیارے نبی نے کیا بس وہی کریں۔ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔